السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں سیلاب۔ پاکستان میں 5 قدرتی دریا بہتے ہیں اور جن کا جو ماخذ ہے وہ شمالی علاقہ جات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بڑے بڑے گلیشیئر بھی پائے جاتے ہیں جن سے پگھلنے والے پانی کی وجہ سے دریاؤں میں پانی سارا سال رواں دواں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں میں برف زیادہ مقدار میں پگھلتی ہے، گلیشیئر زیادہ مقدار میں پگھلتے ہیں اور اس کے بعد بارشیں بھی اپنی شدت میں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے گرمیوں میں عام طور پر ہمیں سیلاب کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گرمیوں میں جو پانی کی مقدار ہوتی ہے عام طور پر وہ دریاؤں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت موسم سرما کے۔ اس کے بعد ہے حفاظتی اقدامات کیا ہیں۔ سیلاب سے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں سب سے پہلے تو عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا چاہیے کہ سیلاب سے آپ نے نمٹنا کس طرح ہے، سیلاب سے آپ نے نمٹنا کس طرح ہے یا آپ نے کس طرح اپنے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد سیلاب آ جانے کی صورت میں ایک مربوط نظام قائم کیا جانا چاہیے جو لوگوں کو وہاں سے کیا کرے، انخلا کرائے۔ اس کے بعد متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ بجلی گیس کنیکشن کیا کر دینا چاہیے، فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ بجلی یا گیس کی وجہ سے کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد لوگوں کو محفوظ علاقوں میں کیا کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے، اور محفوظ جو پناہ گاہیں ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی عزت نفس کا بھی کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی فیملیز والے ہیں تو ان کی فیملیز کا کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، انہیں اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ان کے گھر کا ماحول ہو، نہ کہ اس میں آپ کسی غیر بندے کی انٹری کر دیں۔ اس کے بعد ہے جو ریہیبلیٹیشنز کا کام ہے، یعنی جو آباد کاری کا کام ہے۔ سیلاب آنے کے بعد سیلاب جب آتا ہے تو ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے آباد کاری کا کام یا ریہیبلیٹیشنز کا کام۔ عام طور پر لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، لوگوں کے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں، لوگوں کا جو سورس آف انکم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے اپنی تمام چیزوں کو پہلے کی طرح مینیج کر سکیں یا ریسٹرکٹ کر سکیں، ان کو دوبارہ سے بنا سکیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ان لوگوں کی مالی معاونت کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں جی سکیں، تاکہ ان کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب بک سے دیکھیں۔ پاکستان میں دریاؤں کا ایک قدرتی نظام موجود ہے اور یہاں بہنے والے 5 دریاؤں کا ماخذ شمالی پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ پاکستان میں ایک نیچرلی سسٹم ہے ریورز کا، اور ان کا جو ماخذ ہے، جو اوریجن ہے، یعنی جہاں سے یہ دریا نکلتے ہیں وہ شمالی علاقہ جات ہے۔ ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے برف کے ذخیرے گلیشیئر کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ ان گلیشیئر کے پگھلنے سے دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دواں رہتا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے گلیشیئر کے ذخیرے پائے جاتے ہیں، اور یہ جو گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے کی وجہ سے پورا سال پانی رواں دواں رہتا ہے دریاؤں میں۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے دامنی علاقے اور ان دریاؤں کو بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کے خطے میں واقع ہے، لہذا موسم گرما میں جب برف زیادہ مقدار میں پگھلتی ہے اور دامنی اور میدانی علاقوں میں مونسون کا موسم جوبن پر ہوتا ہے تو بارش پوری شدت سے برس رہی ہوتی ہے، تو گلیشیئر سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی مل کر دریاؤں میں طغیان یا سیلاب کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تو پاکستان جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ گرم مربوط ریجن میں کیا ہے، خطے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، اور سردیوں میں ہمارے یہاں جو برف ہے وہ بڑی مقدار میں پڑتی ہے۔ جب گرمی اپنی شدت پکڑتی ہے تو جو برف کے بڑے بڑے آئس برگز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہوتے ہیں، وہ پگھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پگھلنے سے پانی نیچے ندی نالوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد
موسم گرمیہ میں بارشیں کیا ہوتی ہیں، اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں، شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں پانی یعنی گلیشیئر کا پانی یعنی برف کا پانی اور جو بارش کا پانی، یہ دونوں مل کر دریاؤں میں طغیانی لاتے ہیں، یعنی دریا بکھر جاتے ہیں اور ان کا جو لیول ہوتا ہے عام طور پر وہ کناروں سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر سیلاب کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد حفاظتی اقدامات، سیکیورٹی معیار جو ہیں، سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں کے عوام میں سیلابی خطرے سے آگاہی اور شعور کو بیدار کیا جائے۔ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ریزسٹنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہی رہنا ہے، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پانی اتنے زیادہ مقدار میں نہیں ہوگا، اتنے زیادہ لیول میں نہیں ہوگا، اور بعد میں انفارچونیٹلی جب پانی کے لیول زیادہ ہوتے ہیں اور جب بہاؤ تیز ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں، ان کے مال مویشی جو بچے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں، تو اس سے ان کے جانی اور مالی نقصانات ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اویئر رکھنا چاہیے، لوگوں میں ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے تاکہ لوگ اپنا مال مویشی یا اپنی جان کو بچا کے پہلے سے کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں۔ ایک انخلائی منصوبہ تیار کیا جائے اگر ناگزیر صورتحال میں محفوظ طریقے سے لوگوں کو خطرے کے علاقے سے انخلاء کا عمل میں لایا جائے، اور اس کے بعد جب خطرہ بڑھ جائے تو لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا بھی ایک مربوط سسٹم ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل سکیں۔ سیلاب میں گھرے لوگوں کو علاقوں سے نکالا جائے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی اور گیس کی سپلائی منقطع کر دی جائے۔ یہ تو سیلاب سے جو گھرے علاقے ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے، اور اس کے بعد بجلی کا کنیکشن اور گیس کا کنیکشن ختم کر دینا چاہیے۔ کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے سیلاب کی وجہ سے جو ٹاورز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے بجلی کے، ان کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور ان کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ تاریں وغیرہ پانی میں گر جائیں، جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مرنے کے چانسز کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے کرنٹ لگ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، وہاں پہ بجلی گیس کا کنیکشن منقطع کر دیں۔ سیلاب سے محفوظ علاقوں میں کیمپ کیے جائیں اور متاثرین کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر انہیں محفوظ ٹھکانہ خوراک مہیا کی۔ لوگوں کو جو کیمپنگ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے، وہ ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ان کا پردے کا خیال ہونا چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے، اور کھانا ان کو پروقار طریقے سے دینا چاہیے، نہ کہ بھکاریوں کی صورت میں دینا چاہیے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، انہیں احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جا رہا ہے۔ گھروں کو دوبارہ تعمیر اور آباد کاری میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر لوگوں کی مدد کی جائے، اور دوبارہ جو ریہیبلیٹیشنز کا کام ہوتا ہے، دوبارہ آباد کاری کا کام ہوتا ہے آفٹر فلڈ، تو لوگوں کو کیا کر کے دینا چاہیے، وہ بھی دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے پہلے کی طرح کی زندگی کو کیا کر سکے، گزر بسر